بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی۔ مصر کو نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی۔ ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ لاش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں، لیکن میری قوم نے مجھے روکا۔ پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھے کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا۔ اس وقت کسی زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عمرو کی بیٹی، یا یہ کہا کہ عمرو کی بہن ہے۔ نام میں سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں، کہ ملائکہ برابر اپنے پرو کا شائع کیے رہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ رہے اسے ایک قیرات کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد خود سنا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے بہت سے قیراتوں کا نقصان اٹھایا ہے۔ سورۃ الزم میں جو لفظ فرتو آیا ہے اس کے یہی معنی ہے، میں نے جایا کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے بھیجا۔ میں واپس آیا اور میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہے کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا اور جب اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے نبی اسرائیل کے شخص سے ہزار اشرفیاں قرض مانگے۔ اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دیے۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پڑ گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے، لیکن سواری نہ ملی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے نا امید ہو کر ایک لکڑی لی، اس کو کڑید اور 1000 اشرفیاں میں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کا کام کاج کو باہر نکلا، سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि अंसार ने के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया। फिर उन्होंने सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिया, यहाँ तक कि जो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था अब वो ख़त्म हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास जो माल दौलत हो तो मैं उसे बचाकर नहीं रखूँगा, मगर जो शख्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह ताला भी उसे सवाल करने से महफूज ही रखता है, और जो शख्स बेनियाज़ी बरतता है अल्लाह ताला उसे बेनियाज बना देता है, और जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र इस्तकबाल इस्तकाल लाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। सब्र तमाम नेमतों से बढ़कर है। सही बुखारी की हदीस है।